بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک امام مسجد تھا۔ مسجد کے برابر ہی ایک چھوٹا سا گھر مجھے رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ میرے گھر والے گاؤں میں رہتے تھے، مگر میں نے حفظ و ناظرہ شہر کی اسی مسجد سے کیا تھا۔ پھر یہی ملازمت کی ذمہ داری بھی سنبھال لی۔ گاؤں کا دوبارہ رخ ہی نہیں کیا۔ میرا کنبہ 14 افراد پر مشتمل تھا۔ ہم 12 بھائی تھے۔ والد صاحب کسان تھے، کسی اور کی زمین پر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس محنت کے بدلے میں انہیں بس سال بھر کی گندم ہی اجرت کے طور پر ملتی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے بڑے بھائیوں کو ایک پیاز، روٹی اور ہری مرچ کی چٹنی کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھا۔ اس سے زیادہ روٹی ہمیں نہیں ملتی تھی۔ ہم نے کسی نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ بس میرے 12ویں بھائی کی پیدائش اماں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ابا نے دوسری شادی کا ارادہ کیا۔ مجھے قرآن پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے میں اپنے ماموں کے ساتھ شہر آ گیا۔ ماموں نے مجھے مدرسے میں حفظ پر لگوا دیا۔ میں نے وہیں سے حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل، پڑھنا بھی وہیں سے سیکھ لیا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ گاؤں کا رخ نہیں کیا۔ اسی مدرسے سے منسلک مسجد میں مامور ہو گیا، جہاں سے قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوا تھا۔ 7 سال سے اسی مسجد میں امامت کروا رہا ہے۔ جب میرا ارادہ شادی کا ہوا، میں نے اپنے لیے ایک یتیم بے سہارا لڑکی کا انتخاب کیا۔ زرمینہ دارالامان میں رہنے والی ایک یتیم لڑکی تھی، خوبصورت تھی، کم عمر بھی تھی۔ میں نے سادگی سے اس سے نکاح کر لیا۔ عمر میں وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی۔ لڑکیوں کے اندر سجنے سنورنے کا شوق کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ لڑکیاں جو ہر چیز سے محرومی دیکھ چکی ہیں، انہیں اگر ذرا سا بھی موقع ملے تو اپنی خواہشات کو ترجیح دیتی ہیں۔ زرمینہ بھی شام کو میک اپ کر کے تیار رہتی۔ شادی کے شروع دنوں میں نے تو اسے زیادہ ٹوکا نہیں، لیکن میں مسجد میں امامت کرواتا تھا۔ پھر گھر بھی مسجد کی دیوار کے ساتھ تھا۔ وہ تیار شیار ہو کر جب مغرب کے بعد دروازے پر کھڑی میرا انتظار کرتی تو مجھے بہت برا سا لگتا۔ وہ اتنی سمجھدار تو تھی نہیں، کم عمر اور نادان تھی۔ اس پر تعلیم اور تربیت کی کمی بھی تھی۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ تم یوں سج سنور کر دروازے پر کھڑی مت ہوا کرو، پورا دن سادگی میں گزارا کرو۔ تمہیں یہ سب شوق ہے تو رات کو عشاء کے بعد پورے کر لیا کرو جب میں گھر پر موجود ہوں۔ میری بات پر وہ خفگی سے منہ پھیلانے لگی، بولی میں نئی دلہن ہوں، نئی دلہنیں یوں ہی ہر وقت تیار رہتی ہیں، مجھے ایسے رہنا اچھا لگتا ہے۔ میں اس پر سختی بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ اسے سمجھانے لگا۔ قرآن پاک بھی اس نے مجھ سے شادی کے بعد ہی پڑھنا سیکھا تھا، نماز بھی پڑھنے لگی تھی، میری باتیں بھی مان لیتی تھی۔ پھر میں اسے ڈانٹتا بالکل نہیں تھا، بس پیار سے ہی اپنی بات اسے سمجھانے کی کوشش کرتا۔ کھانا بنانے سے وہ کچھ زیادہ واقف نہیں تھی، کبھی اپنا ہاتھ جلا بیٹھتی تو کبھی چھری لگنے پر زخم لگوا بیٹھتی، پھر گھنٹوں روتی رہتی تھی۔ 2 سال کے اندر اسے کچھ گھرداری آ گئی تھی۔ میرے گھر پہلے بیٹی نے جنم لیا تو خرچے کچھ بڑھ گئے تھے۔ مجھے صرف مسجد کی امانت کے طور پر ہی اجرت ہدیے کے طور پر ملتی تھی، اس لیے میں نے گھروں میں جا کر قرآن پڑھانا شروع کر دیا تاکہ آمدنی کا کچھ ذریعہ بن سکے۔ زرمینہ کی محلے کی کافی خواتین سے دوستی ہو چکی تھی۔ اس کی ایک دوست کی شادی کا اسے دعوت نامہ ملا، لیکن میں نے اسے شادی میں جانے سے انکار کر دیا۔ وہ مجھ سے ناراض ہونے لگی، کہنے لگی کہ اس نے اپنی سہیلی کی شادی میں شرکت لازمی کرنی ہے۔ میں نے بمشکل سے ہی وہاں جانے کی اجازت دی تھی۔ اس لڑکی کا نکاح بھی میں نے پڑھوایا تھا۔ نکاح کے بعد ان کی خواتین نے صحن میں ناچ گانا شروع کر دیا۔ چونکہ ابھی کھانا نہیں کھلایا گیا تھا، مجھے اس لڑکی کے والد نے اصرار کر کے کھانے پر روک لیا تھا۔ میں اندر مہمان خانے میں سب مردوں کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ صحن میں موجود ساری خواتین صاف نظر ناچنے والیوں کو بھی خاص ناچ گانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ ان کے ساتھ گھر کی خواتین بھی ساتھ دینے لگیں۔ چونکہ دروازہ کھلا تھا اس لیے نظریں باہر کی جانب بھی اٹھنے لگیں۔ بس شور و گل سن کر ہی بے ساختہ نظر اٹھا کر دیکھ لیتا، لیکن پھر سے خود کو سرزنش کرتا ہوا نظریں جھکا لیتا۔ لیکن اس بار شور پر جو میری نظر اٹھیں تو پلٹنا بھول گئیں۔ جب ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ زرمینہ کو بھی میں نے ان کے ساتھ بھنگڑے میں ساتھ دیتے دیکھا، میرا خون ابلنے کی حد تک کھول کر رہ گیا۔ بھلا اس کا کیا کام تھا کہ وہ ایسی بےہودہ حرکت دکھائے؟ میں بے ساختہ کھڑا ہوا۔ تمام مرد بے شک مہمان خانے میں بیٹھے تھے، مگر جیسے میری نظریں صحن میں اٹھ رہی تھیں تو باقیوں کی نظریں
کہاں ایسی چوریوں سے باز آنے والی تھیں۔ میں نے لڑکی کے والد سے کہا کہ وہ اپنی خواتین سے کہہ دیں کہ میری گھر والی برقع اوڑھ لے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ صاحب مجھ سے کھانے پر اصرار کرتے رہے، لیکن میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے اجازت دیں۔ وہ صاحب اٹھ کر باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد زرمینہ برقع اوڑھے میری بیٹی کو گود میں لیے تیار تھی۔ ہم گھر پیدل ہی گئے۔ وہ پورے راستے مجھ سے خفگی کا اظہار کرتی رہی کہ کھانا کھائے بنا کیوں اسے واپس لے آیا۔ مجھے اس پر اس قدر غصہ تھا، میں نہیں چاہتا تھا راستے میں کوئی تماشا بن جائے۔ گھر میں جاتے ہی اشتعال میں اس پر برس پڑا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی غیروں کے سامنے یوں ناچنے کی۔ وہ کچھ ڈر اور سہم سی گئی۔ پہلی بار اس نے مجھے اتنے غصے میں دیکھا تھا، اس لیے رونے لگی، کہنے لگی ساری عورتیں ناچ رہی تھیں۔ مجھ سے دلہن کی بہن نے کہا تو میں بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ ایسے ہلے گلے اچھے لگتے ہیں، اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ اس کی بات نے میرے غصے کا پارا اور بڑھا دیا۔ میں دھاڑتے ہوئے اسے سختی سے ٹوکا کہ اگر آئندہ میں نے اسے ایسی نازیبا حرکت کرتے دیکھا تو جان ہی نکال لوں گا۔ وہ ڈر کر رونے لگی۔ جس قدر میں غصے میں تھا وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ فوراً آ کر کہنے لگی آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ کچھ دن تک میرا غصہ بھی ختم ہو گیا، مجھے لگا وہ سمجھ گئی ہے۔ لیکن ایک دن میں نے ایک عورت کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا جو فل میک اپ میں تھی، رنگین کپڑوں کا جوڑا پہنا تھا، تازہ کلیوں کی لڑیاں اس کے بالوں کے جوڑے پر لگی تھیں، کانوں میں بڑے سے آزار تھے، ہاتھ درجنوں بھر چوڑیاں تھیں۔ حلیے سے وہ مجھے ٹھیک نہیں لگی تھی۔ میں چونکہ گھر کے اندر داخل ہونے والا تھا، اسے اپنے گھر سے باہر نکلتا دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ اندر سے کسی بات پر ٹھٹے لگاتی باہر نکل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی ہنسی کو بریک لگی تھی، پھر مجھے اداب کرتے باہر نکل گئی۔ اس کے چال چلن سے مجھے لگا بازاری سی عورت ہے، لیکن ایسی عورت کا میرے گھر پر کیا کام؟ میں گھر میں داخل ہوا تو زرمینہ بھی مسکرا رہی تھی۔ میں نے آنے والی خواتین کی بابت پوچھا تو کہنے لگی دارالامان میں وہ اس کے ساتھ 1 سال رہی تھی، وہیں اس کی اس عورت سے دوستی ہو گئی، مگر پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ آگ سے گھر کا سودا سلف خریدتے ہوئے مل گئی، اس لیے زرمینہ اسے گھر لے آئی۔ میں نے زرمینہ سے کہا دوبارہ اس عورت کو گھر پر نہ بلائے، مجھے وہ عورت کچھ ٹھیک اتوار کی نہیں لگتی۔ زرمینہ پھر سے منہ پھلائے مجھے دیکھنے لگی۔ آپ شکی قسم کے انسان ہو، ہر بات پر مجھے ٹوکتے ہو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تیار نہ ہو شادیوں پر مت جاؤ، کسی سے بات نہ کرو۔ میں تنگ آ چکی ہوں آپ کے شکی مزاج سے۔ اس بے وقوف عورت کو سمجھنا اور بھینس کے آگے بین بجانا ایک برابر تھا۔ پھر ہاں، مزاج کا بھی تیز نہیں تھا۔ زرمینہ پر بھی غصہ اس وقت کرتا جب بات میرے اپنے سے باہر جاتی یا میرا ضبط اس کی بچکانہ حرکتوں اور جاہلانہ باتوں سے ختم ہو جاتا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ جو چاہے میرے بارے میں سوچتی رہے، لیکن میں اس بار اس عورت کو اپنے گھر پر نہیں دیکھوں گا۔ زرمینہ کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے تھے۔ اب وہ ریڈیو پر گانے لگا کر سننے لگی، کھانا بناتے ہوئے گنگنانے لگی۔ کبھی مجھ سے کہتی کہ اسے پان کھانا بہت پسند ہے، ضد کر کے اپنے لیے پان منگوا لیتی۔ کبھی مجھ سے کہتی کہ میں اسے کلیوں کی لڑیاں لا کر دوں، اسے بالوں پر لگانی ہیں۔ مجھے اس کی اس قسم کی باتیں غصہ دلانے لگتیں۔ کبھی مجھے کہتی کہ میں اسے سنیما ہال میں فلم دکھانے لے جاؤں۔ میں اسے گھور کر دیکھتا تو منہ پھلانے لگتی، اپنی ناراضگی دکھانے لگتی۔ میں اسے ان باتوں پر ڈانٹنے لگا، دوپٹہ ٹھیک سے لینے کا کہنے لگتا۔ پہلے وہ میری باتوں کو سن کر مان لیتی، لیکن اب بحث کرنے لگی تھی، جھگڑنے لگی تھی۔ میری بیٹی کو پیدائشی سانس کا مسئلہ لاحق تھا، اس کا علاج خاصا مہنگا تھا۔ 1 ماہ کی دوائی میں میری آدھے سے زیادہ تنخواہ لگ جاتی۔ میں بہت پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ قرآن پڑھانے اور امامت کرانے کے علاوہ مجھے کوئی ہنر نہیں آتا تھا، نہ ہی زرمینہ کسی ہنر سے واقف تھی کہ میری مالی مدد کر دیتی۔ مہینے کے آخر تک مجھے اپنی دوستوں سے ادھار مانگنا پڑتا، جنہیں چکانے کو بھی میں کی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے خاموشی سے مجھے چند 100 کے نوٹ تھما دیتے، لیکن میری ضرورت چند 100 سے کہیں زیادہ تھی۔ میری بیٹی کو جب وقت پر دوا نہ ملتی، اس کا سانس اکھڑنے لگتا، مجھے اسے ہاسپٹل لے جانا پڑتا اور کئی اظہار میرے گھنٹے میں لگ جاتے۔ اب تو زرمینہ بھی کافی سنجیدہ سی ہو گئی تھی۔
बेटी की बीमारी ने हम दोनों मियाँ बीवी को बौखला कर रख दिया था। नौबत फाकों तक पहुंच गई थी। पहले हम अपनी बच्ची की महीने भर की दवा खरीदते, जो खासी महंगी थी। उसके बाद अपने खाने का इंतज़ाम करते। बेटी की बढ़ती हुई बीमारी ने मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। नवंबर का महीना था। सर्दी की हल्की सी लहर भी मेरी बेटी से बर्दाश्त नहीं होती थी। मुझे उसकी दवा डबल करना पड़ती। मैं पैसे गिन रहा था कि दवाएं फिर से ख़त्म हो चुकी थीं, लेकिन पैसे बहुत कम थे। जब मुझे सरमीना ने चंद हज़ार रुपए दिए, मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए। कहने लगी, किसी पड़ोसन से उधार किए हैं, बेटी की दवाई में नागा हो जाए। फिर कहने लगी, पड़ोसन की भी शादी है, वो मुझे बहुत इसरार करके बुला रही है। मैंने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो कहा, शादी पर जाए, मैं तो वैसे भी उसे कहीं घुमाने फिराने नहीं ले जा सकता था। चलो थोड़ा उसका भी दिल बहल जाएगा। कई दिन तक मुझे सरमीना कभी 1000 कभी 2000 मेरे हाथ में रख देती और यही कहती कि किसी से उधार लिए हैं। मैं बेटी की वजह से पैसे लेने पर मजबूर था, लेकिन ये एक सोच थी कि सुधार है तो जाहिर है चलाना तो है। बेटी की बीमारी ने मेरा बजट आउट कर दिया। दूसरी जानिब शादियों का सीज़न शुरू था। लोग शादियों पर नाच गाने में खूब पैसा लूटते थे। लाखों रुपए नाचने गाने वालों पर लुट जाता। उन पर लुटाए गए पैसे अलग होते और बकिया तयशुदा रकम वो अलग से लेती। हमारे इस मुआशरे में गुनाह से कमाए लाखों और ईंटें उठाकर मजदूरी करके अपना खून पसीना एक करने वाला मजदूर 12 घंटे की अनथक मेहनत के बाद घर वालों को पेट भर रोटी भी नहीं खिला सकता। हलाल रोज़ी कमाना कितना मुश्किल और दुश्वार हो चुका था कि हम जैसे लोग इस दौर में अपने हालात के हाथों कुछ और ही सोचने पर मजबूर हैं। मैं भी उस वक्त बेबस और मजबूर हूँ। कहीं से मेरी मदद की कोई राह नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैंने बुर्का ओढ़ा और किसी दूसरे इलाके में किसी की शादी में आने वाली बारात में घुस गया। ढोल की थाप पर नाचने वालियों ने अपने रक्स के जौहर बड़े बेबाकाना अंदाज में दिखाने शुरू किए तो मंचलों की सीटियाँ बुलंद हुईं, जेबों से नोट निकले, हवा में उड़ाए गए। पल में फर्श लाल नोटों से भर गया। पहले तो मेरे ज़मीर ने मुझे सरजनिश की कि कौन सा पैसा उठाने लगे हो, मगर फिर बेटी की ख़त्म होती दवा ने बेबसी सी तारी कर दी। मैं भी फर्श पर बैठकर गिरे नोटों को उठाने लगा। मेरा मकसद अपनी मजबूरी को दूर करना था, इसलिए सुर्ख मैक्सी में नाचती तवाइफों पर मैंने एक चढ़ती गलत निगाह भी नहीं डाली। बस नोटों को दोनों हाथों से पकड़े बुरके की जेबें भरने लगा। मगर चंद सानिये के बाद ही एक औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। खातून बड़ी उम्र की थी, मुंह पान था, मेकअप भी खासा तेज़ कर रखा था, लिबास भी बरकीला था, बड़े ख़तरनाक तेवर थे। मुझसे कहने लगी, इस पैसे पर हमारा हक है, तू कहाँ बीच में चली आई। वो गुर्रा कर बोली। मैं अपना हाथ छुड़वाया, चंद नोट ज़मीन से और उठाए वहाँ से भाग गया। वो औरत चोर चोर की सदाएं बुलंद करने लगी। मैंने दौड़ लगा दी। मुझे लगा चंद लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं, मगर मैंने पलटकर पीछे नहीं देखा। जब ये तसल्ली हो गई कि अब मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, मैं एक कोने में बैठ गया, जेब से पैसे निकाले और गिनने लगा। 5000 में चंद मिनटों में लूट चुका था। मुझे ये काम बड़ा आसान लगा। मैंने नोटों की तरतीब बना कि हर नोट पर एक काले रंग का निशान था। मैंने वो दोबारा जेब में डाले। एक सुनसान कोना देखकर बुर्का उतारा और लपेट कर शॉपर में रख लिया। सुबह पहुंचकर जब मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला तो सामने चारपाई पर बैठी ज़रमीना भी गोद में लाल नोट भरे गिन रही थी। एक सुर्ख मैक्सी भी उस चारपाई पर रखी थी। सुर्ख मैक्सी देखकर मेरा माथा ठनका। जहाँ से मैं आ रहा था वहाँ भी एक नाचने वाली औरत ने बिल्कुल वही मैक्सी पहन रखी थी। मैं बेसाख्ता आगे बढ़ा। मैंने बीवी की गोद से लाल नोट पकड़ कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन लाल नोटों पर भी वही काला स्याह निशान मौजूद था। मुझे यूं अचानक से सामने देखकर ज़रमीना घबरा गई। मैंने तासुफ से उसकी तरफ देखा। वो बौखला सी गई, हिचकिचाहट भरे लहजे में बोली, वो ये पैसे। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, मैंने उससे कहा, ज़रमीना, मैंने तुम्हें तलाक दे दी। मैं ज़रमीना को घर से निकाल चुका था। वो रोती रही, माफ़िया मांगती रही, बार बार मुझसे कहती कि वो बेकसूर है, मगर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसकी बात नहीं सुनी, उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। कोई भी मर्द मेरी जगह होता तो यही कदम उठाता।
میں نے اسے اپنی بچی بھی چھین لی۔ رات بھر میں اپنا جی جلاتا رہا۔ میں نے زرمینہ کو پہلے کبھی تنگی نہیں آنے دی تھی، اپنی مشقت ضرور بڑھا لی تھی، بس بیٹی کی بیماری نے میری کمر توڑ دی تھی۔ پھر بھی پہلے زرمینہ کو کھانا کھلاتا، اگر بچ جاتا تو خود کھاتا، ورنہ پانی سے بھی پیٹ بھر لیتا۔ یہاں تک کہ بیوی بچی کی خاطر میں نے وہ کام بھی کر لیا جس پر میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ بیٹی کو فیڈرز پلا کر میں نے دوا دے کر سلا دیا تھا، لیکن مجھے زرمینہ پر افسوس ہونے لگا، کیونکہ اس محفل میں یقیناً اسی طوائف کے ساتھ وہ گئی ہوگی جو اسے ملنے آئی تھی۔ میری شرافت اور پاکیزگی پر تھا۔ میں طلاق نہ دیتا تو کیا کرتا، نہ جانے یہ سلسلہ کب سے جاری تھا، نہ جانے میری غیر موجودگی میں اس عورت کے ساتھ زرمینہ محفلیں سجانے جا چکی ہے۔ یہ بات ہر مرد کی غیرت پر گہری چوٹ ہوتی ہے۔ پھر دل میں خیال بھی آنے لگا، پتہ نہیں بات صرف ناچنے گانے کی حد تک محدود ہے یا پھر۔ اس سوچ نے تو مجھے اندر سے تڑپا کے رکھ دیا۔ مجھے زرمینہ کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اسے ناچنے کا بہت شوق تھا، سجنے سنورنے کا بے حد شوق تھا، نہ جانے شادی سے پہلے بھی کہیں۔ دل میں آنے والا ہر اندیشہ جان لیوا تھا۔ اگلے روز وہ طوائف عورت میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں خشمگین نظروں سے اسے گھور رہا تھا، جس کے بہکاوے میں آ کر زرمینہ نے یہ غلیظ قدم اٹھایا تھا، اپنے ساتھ ساتھ میرا گھر بھی اجاڑ دیا تھا۔ میں نے اسے کہا، اب وہ یہاں کیا لینے آئی ہے؟ جا کر زرمینہ کو بھی اپنے کام پر لگا دے۔ مجھے غصے میں بپھرا ہوا دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگی، کیسے شخص ہیں آپ، بنا اصلیت جانے اپنی باکردار اور ایسی بیوی کو گھر سے نکال سکتے ہو جو پہلے سے بے سہارا ہو؟ میں اشتعال میں آنے لگا۔ میں نے کہا، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ کہنے لگی، پہلے میری بات خاموشی سے سن لو، ورنہ بعد میں آپ کو ہی پچھتانا پڑے گا۔ میں اسے غصیلی نظر سے دیکھ کر رخ بدل گیا۔ پھر وہ بولی، دیکھو زرمینہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میری ملاقات زرمینہ سے دارالامان میں ہوئی تھی۔ بے شک میں ایک طوائف تھی۔ ایک رئیس نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اپنے کوٹھے سے بھگانے پر مجبور کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے بھاگ کر اس رئیس کے پاس گئی تھی۔ میں واپسی کی کشتیاں چلا کر وہاں سے نکلی تھی۔ کچھ دن تو وہ میرے ساتھ بہت اچھے سے رہتا، لیکن چند دن بعد غیر مردوں کو میرے پاس لانے لگا۔ پھر مجھ سے وہی سب کروانے لگا جو میں کوٹھے پر کرتی تھی، لیکن وہ میری قیمت خود وصول کرتا۔ میں وہاں سے بھی بھاگ کر دارالامان میں وقتی پناہ لینے آ گئی تاکہ وہ شخص مجھے ڈھونڈ نہ لے۔ وہاں میری زرمینہ سے دوستی ہو گئی۔ 1 سال ہمارا ساتھ رہا۔ زرمینہ شروع سے دارالامان میں تھی، دارالامان سے واپس اپنے طوائف خانے چلی گئی۔ میں اکثر شادیوں پر ناچنے جاتی ہوں، میری روزی روٹی اسی کام سے جڑی ہے۔ چند ماہ پہلے میری زرمینہ سے ملاقات ہوئی تو اسے برقعے میں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور حیرت بھی۔ وہ تو بڑی شوخ مزاج ہوا کرتی تھی۔ دارالامان میں بھی رات کو اپنے کاموں سے فارغ ہو کر ہم سب خواتین اپنے دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے ہنسی مذاق کرتی تھیں، کبھی ناچ گانا بھی کر لیا کرتیں۔ زرمینہ ہم سب میں کم عمر تھی، اسی لیے اسے ایسی باتیں اور ہلا گلا پسند تھا، مگر خدا نخواستہ نیت کی بری نہیں تھی۔ زرمینہ مجھے اپنے گھر لے گئی، مجھے بتانے لگی کہ اس کا شوہر بہت دیندار ہے، اور یہ بھی کہ آپ نے اسے قرآن پڑھنا سکھایا، اس کے ساتھ محبت اور الفت سے رہتے ہیں۔ میں یہ سن کر بڑی خوش ہوئی تھی کہ چلو زرمینہ کا گھر بس گیا، ورنہ عورتوں کی جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے دارالامان میں رہتے رہتے۔ ابھی چند دن پہلے ہی زرمینہ نے کہا اس کی بیٹی بیمار رہنے لگی ہے، گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ میں بہت گنہگار عورت ہوں، اس لیے سوچا اگر کچھ نیکی کما لوں تو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں، اس لیے اسے نیک نیتی سے وہ پیسے دینے آئی تھی جو میں نے شادی پر ناچ گانا گا کر کمائے تھے۔ یہ میری زرمینہ سے محبت تھی۔ زرمینہ نے شادی پر جانا تھا، اس لیے میں اپنا سرخ جوڑا اتار کر زرمینہ کا سادہ جوڑا پہن کر چلی گئی۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، رات سے وہ رو رو کر بے حال ہو گئی۔ ابھی بھی وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک طلاق ہوئی ہے، اسے میں آپ کے پاس شام تک لے آؤں گی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ زرمینہ کے کردار پر شک نہ کریں، میں اس کی جو بھی مدد کرنا چاہتی ہوں اسے بھی رد نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اپنی جلد بازی پر مجھے افسوس ہونے لگا، میں نے کیا سوچا تھا اور سچائی کیا تھی۔ دل میں شکر ادا کیا کہ میں نے ابھی زرمینہ کو ایک ہی طلاق دی تھی، ابھی گنجائش باقی تھی۔ پہلے تو میں نے توبہ کے نوافل ادا کیے، پھر خود زرمینہ کو لینے چلا گیا۔ زرمینہ سے اپنے رویے کی معافی مانگی، اگر وہ عورت مجھے سچائی نہ بتاتی تو مجھے کبھی بھی زرمینہ کی باتوں پر یقین نہ آتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔